بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم 10ویں جماعت کا پہلا لیسن شروع کریں گے، اور 10ویں جماعت میں جو کتاب چلتی ہے اس کا نام ہے نوائے اردو۔ نوائے اردو 2 حصوں میں بٹی ہوئی کتاب ہے۔ پہلا حصہ نثر کے حوالے سے ہے اور دوسرا حصہ نظم کے حوالے سے۔ ہم سب سے پہلے پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ پہلے حصے میں 3 افسانے شامل ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم پہلا افسانہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بھولا۔ یہ لیسن ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھولا یعنی افسانہ کیا ہے، اس کے بعد اس کے لکھنے والے کون ہیں، اور سب سے آخر میں کہ جو افسانہ شامل ہے نصاب میں اس کی فنی خصوصیات کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جان جائیں کہ افسانہ ایک افسانوی نثر ہے جسے ہم فکشن کہتے ہیں۔ فکشن کے ضمن میں 3 چیزیں آتی ہیں: نمبر 1 داستان، نمبر 2 ناول، نمبر 3 افسانہ۔ داستان لمبی ہوتی تھی، مطلب جس کی کوئی انتہا نہ ہو وہ داستان ہے۔ نمبر 2 ناول، جب انسان مصروف ہونے لگا، معاشی زندگی میں داخل ہونے لگا، تب لوگوں کو محسوس ہوا کہ اب داستان کے بجائے ہم ناول کی طرف رجوع کریں، تو اس کے بعد پھر روایت آئی کہ 200 صفحہ، 300 صفحہ، 400 صفحہ تک ناول لکھا جائے تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، محظوظ ہو سکے، حظ اٹھا سکے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک ایسا دور آیا 20ویں صدی کے آغاز میں جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ ناول بھی لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نئی صنف کا ایجاد کیا، اس کا نام ہے افسانہ۔ یہ صنف ہمارے ہاں مغرب کے حوالے سے آئی ہے، اور افسانے کی صنف مغرب سے آئی، اور اردو کا باضابطہ پہلا افسانہ نگار پریم چند ہے، جبکہ ان سے پہلے بھی کئی افسانہ نگار ملتے ہیں جنہوں نے افسانے لکھے، جس میں پہلا اہم نام ہمارے ذہن میں آتا ہے نصیر اور خدیجہ کے خالق علامہ راشد الخیری کا۔ علامہ راشد الخیری نے دسمبر 1903 میں پہلا افسانہ لکھا جو مخزن میں شائع ہوا۔ اس کے بعد بہت سے افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند پہلے باقاعدہ افسانہ نگار ہے جنہوں نے افسانے کے فن کو ملحوظ رکھتے ہوئے افسانے خلق کیے۔ افسانہ کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں، اور اس کی روایت ہم نے بتایا کہ مغرب سے آئی ہے، انگریزی ادب کے توسط سے، اور افسانے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ افسانہ ایک نشست میں یعنی ایک بیٹھک میں ختم کرنا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ختم کرنا، لیکن افسانہ نگار اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ افسانہ ایک نشست میں یعنی ایک بیٹھک میں ختم ہو جائے تاکہ سامنے والے کو بوریت کا احساس نہ ہو، اور وہ آدھے گھنٹے میں، 20 منٹ میں، 45 منٹ میں بمشکل وہ حظ اٹھا سکے۔ ادب کا بنیادی مقصد یہی ہے، حظ اٹھانا، لطف اندوز ہونا۔ سب سے پہلے ہم افسانے کے بعد آتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ بھولا افسانہ کے لکھنے والے راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ وہ ایک اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم یہ بتا دیں تمہید کے طور پر کہ وہ منٹو، عصمت، کرش چندر وغیرہ کے معاصر فنکاروں میں سے ایک ہیں، اور پنجاب کے کلچر کی عکاسی بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ پریم چند کے بعد جن لوگوں نے افسانے کی روایت کو آگے بڑھایا اس میں بیدی، منٹو، عصمت، بلونت سنگھ، قرۃ العین حیدر، اور بعد کے زمانے میں انتظار حسین، سریندر پرکاش وغیرہ کے نام کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے مختصر سوانح عمری بیدی کی، تاکہ بچے امتحانات میں مسئلے کو حل کر سکیں، پرچہ کو حل کر سکیں۔ بیدی کا اصل نام راجندر سنگھ بیدی ہے۔ ان کا اصلی نام ہے راجندر سنگھ بیدی۔ وہ 1 ستمبر یعنی 1 ستمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو لاہور بھی ہندوستان کا حصہ تھا۔ اردو، انگریزی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔
اس کے بعد 1931 عیسوی میں ہائی اسکول یعنی میٹرک پاس کیا اور 1933 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ اس کے بعد طالب علمی کے زمانے میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے اسی وقت سے وہ کہانیاں لکھنے لگے، اور اس وقت انہوں نے ایک نام رکھا محسن لاہوری، کیونکہ لاہور کے تھے لہٰذا محسن لاہوری کے نام سے وہ افسانے لکھنے لگے۔ لیکن ان کی پہچان بیدی کے نام سے ہوئی ہے، بیدی کے عنوان سے، یعنی راجندر سنگھ بیدی کے نام سے ان کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ 1937 میں شائع ہوا ادبی دنیا لاہور سے۔ مہارانی کا تحفہ ان کا پہلا افسانہ ہے جو 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کے اس کے بعد انہوں نے بہت سارے افسانے لکھے، ڈرامے لکھے، ناولٹ لکھا۔ تو یہاں افسانہ نگاری کا ذکر کریں گے۔ ان کے افسانوں کے 6 مجموعے شائع ہوئے ان کی زندگی میں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 داناؤں دام 1939 میں، نمبر 2 گرہن 1942 میں، نمبر 3 کوکھ جلی 1949 میں، نمبر 4 اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں، نمبر 5 ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 میں، اور نمبر 6 مکتی بودھ 1982 میں۔ راجندر سنگھ بیدی ہم نے بتایا کہ منٹو یعنی سعادت حسن منٹو جو اگلے افسانہ نگار ایک آئیں گے، اس کے بعد کرشن چندر، عصمت چغتائی، بلونت سنگھ، ان لوگوں کے زمانے میں تھے اور افسانے یہ لوگ لکھ رہے تھے۔ اس دور کو اردو افسانے کا عہد زرین کہا جاتا ہے، سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ تو بیدی کی پہچان کیا ہے کہ بیدی اپنے افسانوں میں پنجاب کے دیہات کی عکاسی کرتے ہیں۔ پنجاب کا جو دیہات ہے اس دیہات کی عکاسی وہ اپنے افسانوں میں کرتے ہیں، وہاں کے مسائل کو اپنے افسانوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات پنجابی الفاظ بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ اسے مشکل گردانتے ہیں کہ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے علاقے کے حساب سے وہ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہاں کی علاقے کی نمائندگی ہو سکے۔ ان کے مشہور افسانے جو بہت سارے لکھے انہوں نے افسانے، لیکن 64-65 افسانے کا آتا ہے، لیکن چند افسانے جو یاد رہ گئے ہیں لوگوں کے ذہن میں اور لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں، اس میں 10 منٹ بارش میں، اپنے دکھ مجھے دے دو، لاجونتی اور بھولا خاص طور پر اہمیت کے حامل ہے۔ بیدی کا انتقال 11 نومبر 1984 عیسوی کو ممبئی یعنی بمبئی میں ہوا۔ اس کے بعد ان کے حوالے سے کئی اہم کتابیں شائع ہوئی ہیں اردو ادب میں، جن کا یہاں موقع محل نہیں ہے، کبھی اور موقع ہوگا تو ہم بتائیں گے۔ فی الحال آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ وہ 1915 میں پیدا ہوئے اور 1984 میں انتقال ہوا۔ ان کے یہ افسانوی مجموعے خاص طور سے مشہور ہیں، داناؤں دام، گرہن وغیرہ، اور پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے جو 1937 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد ان کے افسانے لکھنے کا سلسلہ چل نکلا۔ پہلا سبق جو شامل ہے اس کا نام ہے بھولا۔ یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، بچوں کے نفسیات کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کہانی میں مجموعی طور پر 3 کردار ہیں۔ پہلا کردار بھولا ہے جو ایک بچہ ہے، اور دوسرا کردار اس کی ماں ہے، اس کا نام مایا ہے، اور تیسرا کردار اس کے دادا ہے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، اور بھولا کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھولا اپنے دادا کے پاس رہ رہا ہے۔ بھولا کو دادا بھی اور ماں بھی بہت بے پناہ چاہتے ہیں۔ اسی چاہت کی بنیاد پر وہ ضدی ہو گیا ہے، اور وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزانہ ایک کہانی سنے، دادا سے
روزانہ رات میں فرمائش کرتا ہے کہ وہ کہانی سنے، اور وہ سناتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے وہ سو جاتا ہے بچہ۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب بھولا کے دادا رات میں کہانی نہیں سنا سکتے ہیں، تو پھر وہ دن کا وعدہ کر کے کہتے ہیں بچے ہم دن میں کہانی سنائیں گے، تو پھر بات ٹل جاتی ہے۔ لیکن جب دن کے وقت بھولا اپنے دادا کو یاد دلاتا ہے کہ دادا ہمیں کہانی ضرور سننی ہے، وہ اس طرح سے اپنا روم کا کمرہ ٹھیک کرتا ہے، بیڈ ٹھیک کرتا ہے تاکہ دادا اس پر لیٹیں گے اور اس کو کہانی سنائیں گے۔ دادا کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ کہیں اور جا رہے ہیں پٹواری کے ساتھ زمین کی ناپ تول کرنے، تو وہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ بیٹا یعنی پوتا دن میں کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھٹک جاتا ہے، اور آج رکشا بندھن ہے، تمہارے ماما تمہاری ماں کے لیے آ رہے ہیں راکھی باندھنے کے لیے، اور تمہارے لیے بھی اچھی اچھی مٹھائیاں لانے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم دن میں کہانی سنو اور مسافر راستہ بھٹک جائے، اس کے سارے ذمہ دار تم ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی پوتا نہیں مانتا ہے اور وہ کہانی سن لیتا ہے۔ رات جب آتی ہے تو وہ انتظار کرتا ہے اپنے ماما کا، اس کے ماما نہیں آتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ سارا قصوروار میں ہوں، میں نے دن میں کہانی سنی ضد کر کے، لہٰذا میرے ماما راستہ بھٹک چکے ہیں۔ لہٰذا وہ نکل پڑتا ہے چراغ لے کر، اور بہت دور جانے کے بعد ان کے ماما اسے مل جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ لیکن گھر میں لوگوں کو یہ لگتا ہے، ساس بہو اور سسر کو، کہ بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے، کوئی گنڈم موالی اس کو لے گیا ہے۔ لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو بہت خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ مطلب ماما کے آنے سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ بیٹے کے ملنے سے، پوتا کے ملنے سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی آخری امید ہے۔ اگر دونوں اسی امید پر جی رہے ہیں، ماں بھی جی رہی ہے اور دادا بھی جی رہے ہیں بھولا کی وجہ سے، تو کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں خاص بات یہ ہے کہ راجندر سنگھ بیدی نے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے یہ کہانی لکھی ہے۔ بچوں کی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بچپن میں جو چیز سکھا دی جائے بچہ وہی چیز محسوس کرتا ہے، زندگی بھر اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں روایت ہے، کچھ چیزیں جو ہے ضرب المثل بن گئی ہیں، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ دن میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھٹک جاتا ہے، شام کے وقت آنگن میں کوا آوازیں لگائے گا تو مہمان آئیں گے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے سماج کا حصہ ہے۔ تو یہ یہی کہانی تھی، اسی کہانی کو بنیاد بنا کر آپ لوگ سوالات حل کریں گے۔ اب ہم کچھ دیکھتے ہیں افسانہ اور افسانہ نگار کے متعلق چند معروضی سوالات ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کریں گے، کہ ہو سکتا ہے 10ویں جماعت کا امتحان بھی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں ہونے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں معروضی سوالات پر مبنی چند سوالات۔ بھولا کے حوالے سے چند معروضی سوالات دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 1 ہے، بھولا افسانہ کا مصنف کون ہے؟ مطلب لکھنے والا کون ہے؟ آپشن اے ہے منٹو، بی ہے بیدی، سی ہے پریم چند، ڈی ہے عصمت چغتائی۔ اس کا جواب ہوگا بی بیدی، یعنی پورا نام ہے راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں، بھولا کی ماں کا کیا نام ہے؟ اے ہے کایا، بی ہے چھایا، سی ہے مایا، ڈی ہے رانی۔ اس کا جواب ہوگا سی مایا۔ سوال نمبر 3 ہے، بھولا دن میں کیا سننے کی فرمائش کر رہا تھا؟ اے ہے غزل، بی ہے گیت، سی ہے نعت، ڈی ہے کہانی۔ اس کا جواب ہوگا ڈی کہانی۔ سوال نمبر 4 ہے، بھولا اپنی ماں کے علاوہ کس کا لاڈلا ہے؟ آپشن اے ہے دادا، بی ہے نانا، سی ہے باپ، ڈی ہے خالہ۔ تو اس کا جواب ہوگا اے دادا۔ سوال نمبر 5، دن میں کہانی سننے سے کون راستہ بھٹک جاتا ہے؟ الف ہے حیوان، بی ہے فرشتے، سی ہے ہاتھی، ڈی ہے مسافر۔
जवाब होगा हाँ, डी मुसाफिर। सवाल नंबर 6, अफसाना किसे कहते हैं? ए है मनगढ़ंत बात, बी है हकीकी बात, सी है मज़ाहिया बात, डी है मज़ेदार बात। जवाब होगा ऑप्शन ए मनगढ़ंत बात। सवाल नंबर 7 है, उर्दू में अफसाने की रिवायत कहाँ से आई? ए है अंग्रेज़ी अदब से, बी है जापानी अदब से, सी है चीनी अदब से, डी है अफ्रीकी अदब से। इसका जवाब होगा बच्चों ए अंग्रेज़ी अदब से। सवाल नंबर 8 है, अफसाने को उर्दू नस्र के किस ज़ुमरे में रखते हैं? नस्र का हिस्सा बटा हुआ है। पहला हिस्सा कहलाता है अफसानवी नस्र, जिसमें किस्से कहानी होती है, जिसमें दास्तान, नावल और अफसाना आता है। और दूसरा होता है गैर अफसानवी नस्र, जिसमें किस्से कहानी नहीं होती है, उसमें बेशतर हकीकी बातें होती हैं, जैसे सवाने है, खुद नविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी है, हम आगे पढ़ेंगे इसके सिलसिले में, मजमून है वगैरह। तो इसको बोलते हैं अफसानवी नस्र में रखते हैं ना। अफसानवी नस्र को अंग्रेज़ी में फ़िक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए है गैर अफसानवी नस्र, बी है अफसानवी नस्र, सी है रसाई नस्र, डी है निसाई नस्र। तो इसका जवाब होगा बी अफसानवी नस्र। सवाल नंबर 9 है, अफसाना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ए है पोइट्री, बी है एस्से, सी है शॉर्ट स्टोरी, डी है स्केच। इसका जवाब होगा शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 10 है, उर्दू में अफसाने की रिवायत किस सदी में आई? उर्दू में अंग्रेज़ी से आई ना, लेकिन कह रहा है किस सदी में आई? ए है 18वीं सदी, बी है 19वीं सदी, सी है 20वीं सदी, डी है 21वीं सदी। इसका जवाब होगा सी 20वीं सदी। 1903 को पहला अफसाना लिखा गया, इसीलिए होगा ये 20वीं सदी। सवाल नंबर 11 है, अफसाना का दूसरा नाम क्या है? यानी अफसाने को किसी एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसका क्या नाम है? ए है खाका, बी है कहानी, सी है मरसिया, डी है कसीदा। जवाब होगा ऑप्शन बी कहानी। सवाल नंबर 12 है, अफसाना लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नावल निगार, बी है खाका निगार, सी है अफसाना निगार, डी है इंशाइया निगार। तो अफसाना से मुताल्लिक है, इसलिए ऑप्शन इसका होगा सी अफसाना निगार। सवाल नंबर 13 है, कहानी या अफसाने को कितनी निशिस्त में यानी बैठक में ख़त्म किया जाता है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। जवाब होगा ए, एक निशिस्त में कहानी को ख़त्म किया जाता है। इसके बाद फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नए वीडियोस के साथ। अगली कहानी हम लोगों की है भीख, हयातुल्लाह अंसारी की, वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।